مسیح خداون کی شخصی آمد کے دو مراحل کے بیچ میں ایک اور اہم واقعہ ہوگا، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ دوسرا تھسلونیکیوں اس کا دوسرا باب، اس کی 7ویں اور اس کی 8ویں 2 آیات مقدسہ کو پڑھیں گے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے، اور جب تک وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا۔ 8 ورس کہتی ہے، اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداون یسوع مسیح اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا۔ عزیزو، بے دینی کا بھید اب بھی تاثیر کرتا ہے۔ جب پالوس رسول نے کلام کے اس حصے کو تحریر کیا تو خدا کے خلاف نافرمانی کروانے والی روح تب بھی سرگرم عمل تھی، لیکن تب وہ ایک بھید کی صورت میں کام کر رہی تھی۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ پراسرار طریقے سے کام کر رہی تھی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی پورے طور پر ظاہر نہیں ہوئی تھی، گویا ابھی تک وہ ایک جرثومے کی شکل میں کام کر رہی تھی۔ تو اس بے دینی کا یا خدا کے خلاف نافرمانی کروانے والی روح کو پورے طور پر ظاہر ہونے سے کون سی چیز روکے ہوئے ہے؟ اس تاثیر کو، اس نافرمانی کروانے والی روح کو ظاہر ہونے سے کون سی چیز روک رکھی ہے؟ اس کے بارے میں 2 نظریات پائے جاتے ہیں، اور دونوں نظریات قابل قبول ہیں۔ پہلا نظریہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس شیطان کو ظاہری طور پر ظاہر ہونے سے جو چیز روکے ہوئے ہے، کئیوں کا ماننا یہ ہے کہ وہ دراصل کلیسیا ہے، کیونکہ کلیسیا جب اٹھائی جائے گی تو 7 سالہ مصیبت کے دور میں شیطان اپنے آپ کو سرین ظاہر کرے گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے، پہلے نظریے کے مطابق، کہ کلیسیا شیطان کو روکے ہوئے ہے کہ وہ ابھی ظاہر نہ ہو۔ جب کلیسیا اٹھا لی جائے گی تو تب 7 سالہ مصیبت کا دور، جو دراصل ہے ہی شیطانی ہے، کیونکہ خدا نے خود شیطان سے اس دور کا عہد کیا ہے کہ وہ اس زمانے میں مقدسوں کو ستا سکتا ہے، انہیں ڈرا سکتا ہے، انہیں دھمکا سکتا ہے، ان پر مصیبتیں لا سکتا ہے۔ اور عزیزو، یاد رکھیے، اسی آیت کے متعلق دوسرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کا جو موجودہ وقت ہے، اس میں ایماندار لوگوں کے بیچ میں خدا کا روح سکونت کرتا ہے، اور اس نظریے کے مطابق روح القدس جو ہے وہ شیطان کو روکے ہوئے ہے تاکہ وہ ظاہر نہ ہو، کیونکہ وہ وقت آئے گا جب روح القدس بھی اٹھا لیا جائے گا۔ اس نظریے اور اس آیت کے مطابق، کیونکہ روح القدس کا مین مقصد ہے کلیسیا بنانا، تو جب کلیسیا بنانے کا کام ختم ہو جائے گا تو پھر روح القدس کا کام بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب سے روح القدس نازل ہوا تھا اسی دن سے کلیسیا کا بننا شروع ہوا تھا، اور جب کلیسیا کی گنتی پوری ہو جائے گی تو یاد رکھنا پھر کیا ہوگا، کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ تو علماء کا ماننا یہ ہے کہ اس وقت روح القدس بھی اس آیت کے مطابق اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ روح القدس کا کام دراصل کلیسیا کے اندر سکونت کرنا اور پھر کلیسیا کو بنانا ہے۔ تو جب کلیسیا نہ ہوگی تو پھر روح القدس کا کام نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ یہ مانتے ہیں کہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے، اور جب تک کہا یہ جاتا ہے وہ دور نہ کیا جائے، یعنی جب تک روح القدس یہاں سے اٹھا نہ لیا جائے، یا پھر دوسرے نظریے کے مطابق کلیسیا یہاں سے اٹھا نہ لی جائے، تب تک وہ ظاہر نہ ہوگا۔ سو یاد رکھیے گا عزیزو، ہم یہاں پر یہ سیکھتے ہیں کہ جب بے دین ظاہر ہوگا تو تب بے دینی کا بھید نہیں رہے گا، یعنی وہ دنیا پر اپنے آپ کو ٹوٹل ظاہر کر دے گا،
اور 8 آیت میں پالوس رسول مخالف مسیح کی روش زندگی کے بیان کو نظر انداز کر کے اس کے آخری انجام اور اس کے حشر کا ذکر کرتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہی وہ ظاہر ہوگا اسی وقت وہ ہلاک کر دیا جائے گا، تاکہ وہ دہشت کو اس زمانے میں پورا کرے۔ عزیزو، اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوگا، کیونکہ یسوع مسیح اپنی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے وہ ظاہر ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح اس گناہ کے شخص کو اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کر دیں گے۔ اس جھوٹے اور دغا باز کی حکومت کو نیست کرنے کے لیے مسیح کے منہ کا ایک لفظ ہی کافی ہے۔ اور عزیزو، بائبل یہ کہتی ہے اس کے ظہور کی ایک تجلی ہی اسے یعنی ڈیول کو نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہے۔ عزیزو، مسیح خداوند کے ظہور کا وہ موقع ہے کہ جب وہ اپنے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے ظاہر ہوگا، اور تب یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ کلیسیا مسیح خداوند کی آمد ثانی اور پھر اس کے 2 مراحل اور مراحل کے درمیان میں وقوع پذیر ہونے والا شیطان کے متعلق یہ واقعہ یاد رکھنا بائبل کی حقیقت اور بائبل کی سچائی ہے، اور یہ چیزیں نبوت میں ہیں اور یہ چیزیں آنے والے وقت میں رونما ہوں گی، اس لیے اس میں شک کرنا باقی نہیں ہے۔